بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے جبرائیل امین نے آ کے یہ پیغام پہنچایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے سنا دیا۔ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، پوری کر دی ہیں نعمتیں، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کیا۔ تمہارا دین اسلام ہے اور کوئی تمہارا دین نہیں۔ اس دور میں بہت سے ادیان تھے، یہودیت ایک دین تھا، نصرانیت ایک دین تھا، ہندو مت ایک دین تھا، جین مت ایک دین تھا، برہمن کو ماننے والے برہمی یہ ایک دین تھا۔ اسی طرح آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی بھی تھے۔ ان تمام ادیان کی نفی کر کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں اسلام دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ آج کے بعد نصرانیت کا پتہ کٹ گیا، یہودیت کا پتہ کٹ گیا، جتنے ادنان دین تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس جو دین تھا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل کیا، عیسائیوں پر جو دین تھا ان کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال نے نازل کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا، کوئی اور دین نہ تھا۔ یہ یہودیوں کی بدبختی ہے یا ہماری خوش قسمتی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ یہود و نصارہ کی بدبختی ہے کہ انہوں نے اسلام کا لفظ چھوڑ کے اپنے آپ کو یہودی کہلایا، اپنے آپ کو عیسائی کہلایا، نصرانی کہلایا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں آئی ہے ذہن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرانیوں کو انصار کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ نانو انصار اللہ، ہم اللہ کے معاون ہیں، ہم انصار ہیں۔ ان کو انصار کہا اللہ ذوالجلال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور انہوں نے اقرار کیا، لیکن یہ انصاری کی باقاعدہ ترکیب، باقاعدہ اس کا تعارف یہ کس کے حصے میں تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ کے نصارہ کے، حضرت محمد الرسول اللہ کے انصار کے بھی۔ وہی انصار ہیں، وہی مہاجر ہیں۔ مہاجرین صحابہ کرام، یہ جو ہم نے اصطلاح پاکستان اور ہندوستان میں مہاجرین اور مقامی لوگوں کی بنا رکھی ہے، یہ ہماری وضع کرتا ہے، ہماری بنائی ہوئی۔ انہوں نے اگر ہجرت کی تھی تو اللہ کے لیے کی تھی، دین کے لیے کی تھی۔ ہمیں جھانسا تو دین کا دیا گیا، لیکن یہاں 75 سال گزر جانے کے بعد بھی دین کا ایک ٹکڑا یہاں نافذ نہ ہو۔ دین کی بغاوت ضرور ہوئی، نافرمانی ضرور ہوئی، الحاد کو ضرور پھیلایا، بلکہ دین کو کھڈے لگانے کے لیے انہوں نے ساری ترکیبیں سوچی۔ کس چیز کا تذکرہ کرو؟ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس دین کے روکنے کے لیے، سد باب کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا یہاں، اور الحاد اور بے دینی اس کو پنپنانے کے لیے کتنے حالات کو سازگار بنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہماری بدعہدی ہے اللہ رب العزت سے، ڈر آتا ہے کہ کہیں اس بدعہدی کی سزا اللہ ذوالجلال ہمیں نہ دے۔ 70 میں ایک سزا ہم بھگت چکے ہیں، ایک سزا 70 میں ہم بھگت چکے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں اسی قسم کی کسی اور سزا کے مرتکب نہ ٹھہرے، اور جن پر ہمارے آسرے ہیں اس مالک الملک کے علاوہ، وہ آج جس طرح ملک کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اور صوبہ بلوچستان میں بالخصوص جا کے بلوچیوں کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں فکری طور پر، اور اپنی ہمدردیاں ان کو باور کروا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے سے بھائیوں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات بیان میں ریکارڈ ہو چکی ہے، آپ تک بھی پہنچی ہوگی، کہ امریکہ کا اسلحہ کچے کے نسمے علاقے میں پہنچ رہا ہے، اور کراچی میں بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ امریکہ کا اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ کس کے ہاتھوں آتا ہے؟ کون سے وسائل اور کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے جناب یہ امریکہ کا اسلحہ پاکستان میں آ رہا ہے؟ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو بہت سے دشمن بے نقاب ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی اس کی کوئی فکر نہیں، نہ ہمارے سیاسی لوگوں کو، نہ بیوروکریٹوں کو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چاہتے اور اپنے اپنے مقاصد۔ ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو پاپولر کرنے کے لیے، اس کے محفوظ بنانے کے لیے ان کے ہاں کوئی لایا عمل نہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے یہ ساری تگودائیں اور کوششیں یہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ملک کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ المیہ ہے اس بات کا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ملک نام تو اس پر دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن نہ یہاں لا الہ الا اللہ رہا، نہ محمد رسول اللہ رہا، نہ اللہ کی ایک الوہیت یہاں غالب آئی،
نہ محمد رسول اللہ کی رسالت غالب ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو انگیخت کی، ہم نے ان کی ہم نوائی کی، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، ان کو برات دی، ان کو ملک میں بڑے عہدے دیے، جن کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی تھے۔ دکھ کی بات یہ، ان باغیوں کو انہوں نے پاپولر بنایا ہے، مضبوط کیا ہے، ہر اہم پوسٹ پر انہیں کھڑا کیا ہے۔ آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو، کسی بزرگ کو، نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ 53 کی تحریک کا پس منظر کیا تھا، جہاں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، ہزاروں، ایک دو کی بات نہیں، ہزاروں مسلمان۔ آج بھی آپ کے یہ بڑے قبرستان میں ان شہداء کی قبریں آج بھی موجود ہیں، یہ بڑے قبرستان لاہور میں بھی اسی طرح۔ اور جنہوں نے یہ کچھ تو خون کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور وہ سازش اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوئی جو قادیانیوں نے بلوچستان کو ہتھیانے کے لیے کی تھی۔ اس پس منظر میں 53 کی تحریک چلی تھی، لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم نے صرف یہ بات کہہ کے اسمبلی میں کہ وہ کافر ہیں، لمبی تان کے سو گئے، فتح یاب ہو گئے، زندہ باد کے نعرے، مبارکبادیاں، یہ ہم نے وصول کر لی، لیکن جو اصل آگے کار کرنے کا کام ہے وہ آج تک ہم نے کیا کیا ہے، وہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہے، بیوروکریٹوں نے کیا کیا ہے، ملک کو چلانے والوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے سب کچھ طے شدہ ہے، لیکن ان تمام کو کھڈے لگایا ہوا ہے، جیسے آئین کی اسلامی دفعات کو کھڈے لگایا ہوا ہے، اس بات کو بھی انہوں نے کھڈے لگا دی اور ان کو پاپولر کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کی ریشہ دوانی ہے، اور بعض وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ برادر مسلمان ملک ہے، ان کی خباستیں آج بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ ہندوستان کے راہ کے ایجنٹ کس ملک کے پاسپورٹ لے کے ہم آپ کے پاکستان میں آتے ہیں اور آ کے وارداتیں کرتے ہیں؟ ملک ہے مسلمان، یاد نہیں رہا؟ جو بلوچستان میں گرفتار ہوئے تھے کس پاسپورٹ پر آئے تھے، کس راستے پر آئے تھے؟ ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جناب برادر اسلامی ملک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اسلام ہمیں دیا تھا، یہ اسلام ہم سے اب چھنتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے باوجود اسلام یہاں غریب نظر آتا ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بدا الاسلام و غریبا و سیعود کما بدا فطوبی للغرباء، جب ابتدا ہوئی تھی اسلام اس وقت بھی اجنبی تھا، آخر زمانے میں پھر وقت آئے گا اسلام اجنبی ہوگا، دین کی باتیں اجنبی، الحاد زوروں پر، کفر زوروں پر، بدعات زوروں پر، خرافات زوروں پر، اگر نہیں ہے تقویت میں تو اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم امت مصطفی ہیں، لیکن امت کے جو تقاضے ہیں یا اسلام کے جو اہداف ہیں ہمیں ان سے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی علاقہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال نے اس اسلام کو ہمارے لیے دین منتخب کیا ہے پوری دنیا میں۔ اب دیکھیے پوری دنیا میں اسلام میں جتنے بھی فرق ہیں اس وقت، رافضی ہیں، ناصبی ہیں، خارجی ہیں، ان کا وجود موجود ہے، لیکن یہ کن کے کھاتے میں پڑتے ہیں؟ اسلام کے کھاتے میں پڑتے ہیں۔
غیر مسلم ان کو مسلمان کہتے ہیں. غیر مسلم ان کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان سمجھتا ہے. لیکن یہ لوگ حقیقتاً اسلام کی قبر پر چھرا چلاتے ہیں. اسلام کے خدمت گزار نہیں بلکہ اسلام سے بغاوت کی کوشش کرتے ہیں. حال یہ ہے، صورت نوعیت واقعہ یہ ہے. اللہ ذو الجلال نے تو اتمام نعمت فرمائی، اور میں کہا کرتا ہوں دین نام کی کوئی چیز اللہ ذو الجلال نے اپنے پاس نہیں رکھی. جس کو دین کہا جا سکتا ہے اس کی کوئی چیز اللہ ذو الجلال نے اپنے پاس نہیں رکھی. وہ سب کی سب اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کو بتلا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور سید الکونین نے، سید الانبیاء نے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اس دین کو امت تک کامل اور مکمل پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے پہنچا دو، سب کو آگاہ کر دو، بتلا دو. نبی علیہ السلام نے کوئی چیز دین کی چھپائی نہیں ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کی کوئی بات اپنے پاس رکھی ہے، ظاہر نہیں کی، لوگوں کو بتلائی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام نے حج کے دوران، جس طرح کے حضرت جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا حل بلغتمونی، حل بلغت، میں نے کیا دین کو پہنچا دیا؟ کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا میرا دین میرے نبی محمد نے پہنچا دیا تھا تمہیں؟ جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے آخر میں کہ ہم سب رسولوں سے پوچھیں گے اور رسولوں کی امتیوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے رسول نے پیغام پہنچا دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کل کیا کہو گے؟ کیا شہادت دو گے میرے بارے میں؟ کیا گواہی دو گے اللہ کے دربار میں؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا بلغتا وادیتا، بلغتا وادیتا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے دین پہنچا دیا اور آپ نے حق ادا کر دیا. نہ دین کی کوئی بات پیچھے چھوڑی اور نہ ہی دین کے ادا کرنے میں کوئی صورت چھوڑی. جس طرح اللہ نے اپنے پاس دین نہیں رکھا، اسی طرح محمد رسول اللہ نے بھی اپنے پاس دین چھپا کے نہیں رکھا. اب جو کہتے ہیں ایک دین کا ظاہر ہے ایک دین کا باطن ہے، اور تم ظاہر پرست کا کیا جانو، دین کی حقیقتوں کو کیا جانو، بتلائیے یہ جملہ محمد رسول اللہ پر اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ ان صوفیوں نے بیڑا غرق کیا ہے، متصوفین نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے. دین کے نام پر ایک نیا محاذ کھولا ہے ان لوگوں نے. یعنی یہ کیا جانے دین کو، یہ کیا جانے دین کو. ہماری براہ راست اللہ سے بات ہوتی ہے، یہ تو قرآن کو پڑھ کے دین سمجھتے ہیں، ہم براہ راست اللہ سے ہدایت لیتے ہیں. اللہ نے تو فرما دیا میں نے دین کا اتمام کر دیا، اب ان کے پاس پیغام اللہ کا لے کے آنے والا کون ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟
یہ جو مدعی ہے کہ ہمارے پاس پیغام آتا ہے اللہ کا، ان کے پاس پیغام لے کے آنے والا کون ہے اور وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام تو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ پر مکمل کر دیا ہے، ورنہ یہ کہو کہ اللہ نے مکمل کیا ہی نہیں، بہت سی باتیں چھوڑ دی۔ یہ ساری بدعات تصوف میں ہو یا دین میں ہو، اس کا پس منظر یہی حقیقت ہے۔ جتنی بدعات، جتنی خرافات ہیں، کیا عرض کروں؟ یہاں وحدت الوجود کہ سب ایک ہی وجود ہے، وحدت الشہود کہ ایک ہی جگہ لیکن ہر جگہ موجود، یہ فکر کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بتلایا ہے؟ صوفیاء نے بتلایا ہے۔ کیا صحابہ کو نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی تھی؟ اور اس کی وحدت الوجود کی صحابہ کرام نے کیا اس کی تلقین اپنے شاگردوں کو کی تھی؟ بالکل نہیں۔ اب جس کی تلقین نہ نبی نے کی ہو، نہ صحابہ نے کی ہو، نہ تابعین اور ائمہ محدثین نے کی ہو، اب اس کو ہی دین سمجھنے والوں کے بارے میں آپ خود سمجھ لیں کہ ان کی یہ دعوت اسلام کے ساتھ کتنی موافقت کرتی ہے۔ لیکن ہمارے خانقاہی نظام میں ساری چلت ہی اسی بات کی، وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے۔ یہ جتنی شکلیں نظر آ جائی ہیں، یہ حقیقت اللہ ہی ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ العبد رب والرب عبد فیا لیت شعری من المکلف۔ بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عابد کون ہے اور معبود کون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عقل کے کوڑو، الحمدللہ رب العالمین کی پہلی آیت نے بتلا دیا رب ایک ہے، باقی سب حادث ہیں، سب حادث ہیں، سب مخلوق ہیں، سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ رب ہو سکتی؟ رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے وجود کو ہی نہیں بلکہ ہمارے اعمال کو بھی پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ یہ عمل ہمارا، یہ بول ہمارا، یہ بولنے کی قوت، یہ جانے آنے کی ہمت کس نے عطا کر رکھی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر یہ تو فنا فی اللہ ہے، یہ فنا فی الرسول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فنا فی الشیخ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہمیں فنا نہیں چاہیے، بقا چاہیے۔ بات ہم سمجھے ہو؟ ہمیں فنا نہیں چاہیے، بقا چاہیے۔ فانی تو فانی کیا، وہ جو باقی ہے وہی کچھ کرے گا، جو فانی ہو گیا اس کے پلے کیا پڑے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ یہ اصطلاحات عجیب ہیں۔ یہ جی فنا فی الشیخ، تصور شیخ، اتنا تصور شیخ کا کرو کہ تمہیں ہر وقت شیخ نظر آئے۔ بتلائیے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ہر وقت میرا تصور رکھو تاکہ میں تمہارے دل و دماغ میں مستحضر رہوں اور تم نافرمانی نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی، تو پھر اب یہ تصور میں نام کے دی ہوئی دین تعلیم، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ اللہ کے لیے سوچو۔ یہ خانقاہی نگاہ نظام جو اس بات پر قائم ہے، پہلے شیخ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور جی حضرت شیخ صاحب جا رہے تھے، وہ یا اللہ کہہ رہے تھے، اور اس کو کہا کہ تو یا جنید کہتا چلا جا۔ مرید نے کہا بابا جی کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، بابا جی اور کہہ رہے ہیں۔ مرید نے کہا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو بابا جی کہتے ہیں۔ اب جب وہ یا جنید کہہ رہا تھا، وہ پانی کے اوپر تیر رہا تھا، جو ہی یا اللہ کہا ڈبکی کھانے لگا۔ آواز پیدا ہوئی تو حضرت صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور کیا ہوا تمہیں؟
او جی جو تسی پڑھ سی کرتے سجے وہی میں پڑھ لگا. بیوقوف، مجھ تک تو تم پہنچے نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائیں؟ ایسی کہانیاں بنائی ہیں، لکھنے والوں نے یہ کہانیاں لکھی ہیں، بیان کرنے والے یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں. یہ اللہ سے توڑ کے، اللہ سے جدا کر کے اپنے شہد کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ ہمیں کس پر راضی ہونا چاہیے؟ اللہ پر. ہمیں کس پر راضی رہنا چاہیے؟ اسلام پر. ہمیں کس پر راضی رہنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ پر. حدیث نہیں سنی آپ نے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقد ذاق طعم الایمان. فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس پالی، ایمان کی مٹھاس پالی. اللہ اکبر کبیرہ. کس نے؟ جس نے کہا میرا رب اللہ، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین دین اسلام، میرا دین دین اسلام. یہ تین ہی چیزیں ہیں، چوتھی اور کوئی چیز نہیں ہے. قبر میں بھی کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. یہی سنتے ہیں نا. کسی بابے کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن یہاں بھی کہانیاں یار لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہاں بھی قبر میں پوچھا من ربک، مینوں نہیں پتا، میں حضرت صاحب دا تو 20 ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں نے کہا جی آج نئی جواب سنا ہے اللہ پاک کے ساتھ. یا اللہ یہ تو نہائی جو سوال کا جواب ہم نے پایا ہے. ہم نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، میں تو حضرت صاحب کا غوث الاعظم کا جناب دھوبی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ باقیوں کو بھی چھوڑنا پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مجھے بتلائیں جب اس قسم کے کہانیاں دے دے کے لوریے دی جائیں تو پھر کون اسلام کی تابع داری کرے جو اسلام اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا؟ کون اس کی تابع داری کرے؟ اور اللہ والو اس دین کو اپناؤ جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ پہ آسمان سے نازل کیا. ہمارا دین آسمان سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا، زمین سے نہیں آیا، زمین میں سے نہیں نکلا، اللہ نے نازل کیا ہے. نازل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا ہے، اللہ قلبے کا تیرے دل پہ لے کے آیا ہے، تمہیں یہ قرآن پیغام کا پہنچایا ہے. یہ کس کا کہاں سے آیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. یہ کسی صوفی کا تصور نہیں، کسی مجتہد کا قول نہیں، یہ کسی پیر کا فرمودہ نہیں، کسی بابے کا عمل نہیں، بلکہ یہ کس کا کیا ہے؟ من رب العالمین، اللہ کی طرف سے. اس دین کی پیروی کرو، اس دین کی پیروی کرو جو منزل من اللہ ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تابع داری اس کی کرو، کسی اور کی نہ کرو. سورۃ الاعراف کی دوسری آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب جو میں نے تمہارے نبی پر نازل کیا اس کی تابع داری کرو بس. باقی سب کی اولیاء جن کو تم اولیاء سمجھتے ہو نہیں، وہ اگر ان کی پیروی میں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، 4 پڑھاتا ہے، 4 کے بعد اٹھنے لگتا ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اب 1 رکعت کا اضافہ کرے گا تو نماز ہی پڑھے گا، رکوع کرے گا، قرآن پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، سجدہ کرے گا. آپ سبحان اللہ کی رٹ کیوں لگاتے ہیں؟ مولوی صاحب بھول گئے، قاری صاحب بھول گئے، 4 ہی ہے، 5ویں نہیں ہے. یہ دین اسی طرح متعین ہے، منمانی کا نام دین نہیں ہے.
ایسے کر لو یہ بھی دین ہے، ایسے کر لو یہ بھی دین ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ دین ہے یا بازیچہ اطفال ہے؟ ہم نے دین کو دین نہیں رہنے دیا. ہم نے اپنی منمانی کو، اپنی مرضی کو دین کا لبادہ اڑایا ہے. اللہ سے توبہ کرو. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے دین نام کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض. زمین و آسمان کے کی چابی خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور کیا ان کے جو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی اس خزانوں سے اللہ ذوالجلال صاحب کو نواز رہے ہیں یا نہیں؟ ان خزانوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے؟ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساری مخلوق کو ان کی منمانی کے مطابق اللہ سب کچھ دیتا رہے. اللہ کے خزانے پھر بھی بھرے ہوئے، اس میں ایک حبہ کے برابر، بلکہ اتنا بھی نہیں جتنا ایک سمندر سے پانی انگلی کو لگتا ہے، اتنا بھی کمی نہیں واقع. سب خزانے بھرے ہوئے. لیکن دین کے نام کی کوئی چیز اب اللہ کے پاس ہے؟ دین کے نام کی کوئی چیز اب اللہ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. پہلے انبیاء کو دی اور یہاں آ کے اللہ ذوالجلال نے بالکل دامن ہی جھاڑ دیا. یوں سمجھو، دامن ہی جھاڑ دیا کہ دین کے نام کی اب کوئی چیز میں نے اپنے پاس نہیں رکھی. وہ سب کی سب اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے بھی وہ دین اپنے پاس نہیں رکھا. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی گواہی موجود ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز بتا دی. اب جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حکم آئے ہیں، بعض چیزیں چھپا دی گئی ہیں، واضح نہیں کی گئی، بتلائیے ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق رہا؟ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں نے جو کہا کہ اسلام اصل ہمارا دین ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہی ہماری جان اور ہماری جد ہے، یہی اسلام. اللہ اکبر. یہودی اسلام کو کہلانا پسند ہے، عیسائی اپنے آپ کو اسلام پسند، اسلام پابند، مسلمان کہلانا. ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، برہمن ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا اور اسلام سے وابستہ کرنا اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے. میرا اسلام سے کیا تعلق؟ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا. جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ قادیانیت ان کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ایک نیا دین ہے، اسلام کے شاعر ہیں، اسلام کے یہ شاعر ہیں. آذان اسلام کی شعار ہے، مساجد اس کے مینارے اسلام کے شعار ہیں. بات سمجھے؟ یہ مساجد اور یہ آذان یہ قادیانیوں کے معبد خانوں میں ہونے کا کوئی جواز نہیں. اور وہ اگر اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں تو ان کو حیا آنی چاہیے. جب تم نے ناطا توڑ لیا محمد رسول اللہ سے تو تم مسلمان کیسے؟ تم نے محمد رسول اللہ سے ناطا توڑ لیا، ان سے تعلق توڑ لیا، اب تمہارا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم جو کہتے ہو جناب ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمیں کافر کہہ دیا گیا ہے، ہمیں نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو کافر بنایا ہے. بات سمجھ لو میری، ہم ہی نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو کافر بنایا ہے. کیوں؟ کہ اسلام تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل کیا تھا اور امت مصطفیٰ نے اس کو قبول کیا، لیکن تم نے اس اسلام کو قبول نہیں کیا، نہ محمد رسول اللہ کو قبول کیا، بلکہ تم یہ کہتے ہو
کہ غلام محمد تو محمد سے بھی بڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاذ اللہ ثم استغفر، محمد رسول اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے درجے اور مرتبے میں، حتیٰ کہ یہاں تک اس نے ہذیان بکا، اگر محمد رسول اللہ کے پاس اللہ نے 3000 معجزے دیے تو مجھے 3,00,000 معجزے دیے۔ اپنے آپ کی بڑھوتی، اپنے آپ کی کہنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اس کے دماغ میں شیطان کا بول تھا۔ آپ دیکھیے اسلام نازل کیا اللہ نے، اسلام کی زبان کیا تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اسلام کی زبان کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، قوم کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ قرآن کیا تھا؟ عربی۔ محمد رسول اللہ کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ ٹھیک ہے نا؟ جو قوم ہے نبی کی زبان بھی وہی، ایسا نہیں کہ قوم کو سمجھانا پڑے کہ تم کو تو میری بات کا علم ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھ لو سمجھ لو، عربی کو سمجھا دیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے، جن کے قسمت میں تھا وہ سمجھ گئے۔ لیکن یہ غلام احمد کیا ہے؟ کیا اس پر کہیں کس کی وحی ہوئی ہے؟ اس کی مادری زبان کیا تھی؟ پنجابی، پنجابی۔ لیکن اس پر وحی کس کی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے انگریزی میں بھی وحی آتی ہے، فارسی میں بھی آتی ہے، پنجابی میں بھی آتی ہے، اور ایسے الفاظ سے بھی آتی ہے جس کا مفہوم میں نہیں سمجھ رہا ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مفہوم میں خود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، ان الفاظ سے بھی وہی آتی ہے۔ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرے پاس ایک پیغام لے کے آیا، اور لے آنے والا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا ٹیچی ٹیچی ٹیچی۔ میں نے کہا یہ ٹیچی ٹیچی کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے کہ ٹیچی سے مراد جبرائیل تھے، یہ پنجابی کی وحی تھی کہ ٹچ ٹچ پاکستانی پنجابی میں کہتے ہیں فوراً، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے جبرائیل فوراً آ جاتا ہے، اور اس کا نام جبرائیل بھی ہے اور اس کا نام ٹیچی بھی ہے۔ اللہ نے جبرائیل کا کیا نام رکھا؟ اور اللہ نے کیا نام رکھا جبرائیل کا؟ جبرائیل، اللہ ذو الجلال نے پاک کلام میں دوسری پہلی منزل من اللہ کتابوں میں جبرائیل کو جبرائیل کہا، اور جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ وہ ٹیچی ہے؟ یہ کس وحی کا ہے؟ کس زبان کا ہے جو جبرائیل ٹیچی بن گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر انگریزی میں بھی وہی ہوتی ہے، فارسی میں بھی وہی ہوتی ہے۔ بتلائیے جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ تو قوم کی زبان میں ہے، یہاں قوم کی زبان میں وہی کیوں آ رہی ہے؟ یہ وہی معلوم ہوتا ہے ان شیطانوں کی طرف سے آ رہی ہے جن شیطانوں کا یہ خود پیروکار بنا ہوا تھا۔ وہ کبھی انگریزی میں ایک بات کرتے تھے، کبھی شیاطین پنجابی میں بات کرتے تھے، کبھی فارسی میں بات کرتے تھے۔ پٹی والا، پٹی پٹی، ہمارے مولانا یوسف انور صاحب پٹی کے تھے، یہ مولانا یوسف صاحب ہے نا، یہ پٹی کے، بلکہ یہ ہمارے بابا جی بزرگ بیٹھے پٹی کے تھے نا۔ پٹی محمدی بیگم پٹی کی تھی، محمدی بیگم سے اس نے نکاح رچانا چاہا۔ قصہ مختصر تمام تر کوششوں کے، یہ پٹی کی بیگم محمدی بیگم اس کے جھانسے میں نہ آئی، اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا۔ اس کو وہی آتی ہے، اب پنجابی کی وہی اس کو آتی ہے۔ پٹی پٹی گئی، پٹی پٹی گئی، مجھ پر وہی آئی ہے، پٹی پٹی گئی۔ پٹی سمجھتے ہیں نا، کہ یہ کیا ہوا؟ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وہ نہ تباہ ہوئی نہ برباد ہوئی، وہ نہ تباہ ہوئی نہ برباد ہوئی۔ لیکن اس کی زبان سے پنجابی میں وہی آئی، پنجابی میں بھی وہی آئی،
فارسی میں بھی آئی، انگریزی میں بھی آئی ہے، تو یہ نبوت کا اسلوب نہیں ہے جو انبیاء کا رہا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے کہنے کی، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہماری وابستگی اپنے پیارے پیغمبر سے رکھے، دین اسلام سے رکھے، ادھر ادھر التفات کی، ادھر ادھر جھانکنے کی، لومڑی کی طرح ادھر ادھر پھرنے کی ہمیں اللہ جرت نہ دے، استقامت عطا فرمائے، دین پہ استقامت، نبی کے ساتھ استقامت، اپنی ذات کے ساتھ استقامت اللہ ذوالجلال نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے کہا نا ایک صحابی نے کہ حضور مجھے وصیت کیجیے، فرمایا اسی کا میں تجھے وصیت کرتا ہوں، قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر پکا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تو پھر اس پر پکے رہو، پھر نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور نہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور مطیع کس کا ہے؟ ہم اللہ کے رسول کے، عبادت گزار کس کے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا